ہے نا شہادت مسلم ابن عقیل کی، ہو گیا نا محرم کا آغاز، ہو گئی نا پیش پہلی قربانی فاطمہ کے گھرانے سے ذوالحج میں۔ مسلمانوں جاؤ، حج کے لیے جاؤ، اپنے دمبے بکرے جانور قربان کرو۔ دیکھو حسین اپنا مسلم قربان کر رہا ہے۔ آہا، اور سلامت رہو، بس ہو گئی مجلس۔ یہی پاکیزہ دلوں کی پہچان ہوتی ہے۔ حسین اپنا مسلم قربان کر رہا ہے۔ میں اس مہذب دنیا سے 21ویں صدی میں داخل ہونے والی اس مہذب دنیا سے پوچھتا ہوں، بتاؤ سفیر کا مقام کیا ہے، سفیر کے حقوق کیا ہے؟ ارے یہ حسین کا سفیر ہے جو کوفے کے بازاروں میں ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ میں شہادت تو نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن شاید شہادت سے بڑا ایک جملہ پڑھ دوں۔ اگر آپ برداشت کر سکیں تو زیارت کے لیے یہی جملہ کافی ہوگا۔ حسین، حسین کربلا کے بالکل نزدیک ہے، قافلہ جا رہا ہے تیزی سے، رکنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اچانک لجام سلجھنا پر حسین نے ہاتھ کھینچا، آواز دی، میرے بھائی ابو الفضل عباس، قافلہ روکو، محملوں کو بٹھاؤ۔ عباس نے قافلہ رکنے کا حکم دیا، سیدانیوں کے اونٹ بٹھائے گئے، محملیں بٹھائی گئیں۔ لو جملہ سن سکتے ہو تو سن لینا، میں پڑھ سکا تو پڑھ دوں گا۔ محملیں بٹھائی گئیں، حسین ذوالجلال سے اترے اور مصلی کوفے کی طرف رخ کر کے مصلی بچھا دیا گیا۔ حسین بیٹھ گئے، ادھر حسین زمین پہ بیٹھے، ادھر شہزادی زینب نے محمل کے پردے پہ ہاتھ مارا۔ فضا، یہاں میرے بھائی کا رکنے کا ارادہ تو نہیں تھا، ارے میرا دل دھڑک رہا ہے، دیکھ تو صحیح بھائی نے قافلہ کیوں روکا، بھائی نے قافلہ کیوں روکا۔ فضا محمل سے اتری، ابھی حسین تک پہنچی تھی کہ زینب نے دیکھا حسین گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، پیشانی تک ہاتھ لے جا کر کہتے ہیں، علیک السلام یا سفیرۃ الحسین۔ اب ماتم کر لو عزادارو، اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکتا۔ علیک السلام یا سفیرۃ الحسین۔ عزادارو، حسین نے جواب سلام دیا۔ زینب تڑپ کر محمل سے باہر آئی۔ فضا، جا کر پوچھ، کیا میرا بھائی مسلم آ گیا؟ حسین نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ کیا میرا بھائی کوفے سے خیریت سے آ گیا؟ عزادارو، ادھر سفیر حسین کا سلام حسین نے بھیجا، ادھر زینب دوڑ کے حسین کے پاس آئی، عباس تیزی سے حسین کے پاس آئے۔ حسین زمین میں بیٹھے ہیں، دائیں جانب بہن بیٹھ گئی، بائیں جانب بھائی بیٹھ گیا، بھائی بھی عباس جیسا۔ کیوں ہے اتنا بے چین عباس؟ آگے چل کے بتاؤں گا، جملہ سن لینا۔ زینب پوچھتی ہے، بھائی کس کے سلام کا جواب دیا؟ کیا میرا بھائی مسلم واپس آ گیا؟ حسین کہتے، نہیں زینب، مسلم واپس نہیں آیا، مسلم نے کوفے کے دارالامارہ سے آخری سلام کیا تھا۔ زینب تڑپ کے کہتی ہے، بھیا آخری سلام میں بھی دیکھوں میرا بھائی کس حال میں ہے۔ حسین نے اجاز امامت کا ہاتھ زینب کی آنکھوں پہ پھیرا، دوسرا ہاتھ قاضی عباس کی آنکھوں پر پھیرا، سامنے سے پردے ہٹے، کوفے کی زمین بلند ہوئی۔ حسین نے کہا، زینب، عباس، دیکھو کوفے میں نظریں گھاڑ کے۔ لو عزادارو، اب سن سکو تو جملہ سن لینا۔ میں یہ جملہ کبھی بیٹھ کر نہیں پڑھ پاتا، معافی چاہوں گا آپ سے۔ میں اگر بیان کر سکا تو یہ علامہ رشید ترابی یہ جملہ کہا کرتے تھے، اور میں وہ جملہ کہہ کر مجلس ختم کر دوں گا، اس لیے کہ اس سے آگے میں نے جملہ سنا بھی نہیں اور پڑھا بھی نہیں۔ علامہ رشید ترابی سے جو جملہ سنا تھا وہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ عزادارو، اگر اس جملے کو سن لیا، رات کو بستر پہ بھی یاد آئے گی مسلم کی غربت، تو ماتم کرو گے۔ یہ جملہ سن کے جاؤ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ زیارت کرنا ہے اگر مسلم غریب کی۔ عزادارو، زینب کی آنکھوں پہ ہاتھ حسین نے پھیرا، عباس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، پردے ہٹے،
پڑھنا شروع کیا. ہاں چپ ہو جاؤ, بہت بڑی قیامت پڑھ رہا ہوں. حسین کہتے ہیں زینب, جی بھیا زینب کچھ نظر آیا؟ بھیا نہیں. زینب غور سے دیکھو, مسلم نظر آئے گا. اب جس کے سینے پہ ہاتھ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہاتھ فاطمہ نے ماتم حسین کے لیے دیے ہیں, تو وہ یہ جملہ سن لے, زینب غور سے دیکھو بھائی مسلم نظر آئے گا. اب زینب نے غور سے دیکھا, بھائی مسلم تو نظر نہیں آ رہا, ہاں ایک ضعیف ہے جس کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں, پیشانی پھٹی ہوئی ہے, ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں, گلے میں توق ہے, پیروں میں زنجیریں ہیں, ہاتھوں میں ہاتھ کا ماتم کا. کہتا تھا یہ قیامت تو ہوگی. بیٹا اب دو چار جملے مجھے کہنے دو, جب میں کہوں گا زیارت برآمد ہوگی, قیامت کی منزل میں پرسا دیں گے, جو دعائیں مانگنا ہے وہ مولا کے تابوت میں مانگ لینا, مگر رونا بھی ایسے جیسے زینب چاہتی ہے. عزیزانو, حسین کہتے ہیں زینب یہی قیدی تو تیرا بھائی مسلم ہے. اب بھیا اس کو تو ایک جلاد, جملہ سنو گے بھیا, مسلم کو تو ایک جلاد زنجیر کا حلقہ پکڑے ہوئے بالا خانے پہ کھینچ کے لے جا رہا ہے, دو جلاد تلواریں لیے پیچھے پیچھے ہیں. حسین کہتے ہیں ہاں عباس یہی مسلم ہے, ہاں زینب یہی مسلم ہے. مسلم کو کھینچتا ہوا جلاد دارالامارہ کی چھت پہ لے گیا. اب میری طرف دیکھنا, میری طرف دیکھنا اور ختم کر دوں گا مصائب. مسلم کی گردن کی زنجیر, علامہ رشید ترابی کہتے ہیں گردن کے حلقہ زنجیر کو پکڑ کے ظالموں نے کھینچا, دیوار دارالامارہ پہ رکھا. جلاد نے تلوار چلانا چاہی, مسلم نے یا علی کہہ کے تلوار کے نیچے سے گردن اٹھائی اور اٹھا کر ایک مرتبہ کہا مولا حسین مجھے معاف کر دینا, مولا اب کوفے نہ آنا, کوفیوں نے غداری کی, اور مولا اگر کوفے بہت نزدیک آ گئے ہو تو اکیلے آنا, فاطمہ کی بیٹیوں کو. ہاں 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 یہ حق ہے ماتم کا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا پرسا دے رہے ہو بھائی, مولا تمہیں سلامت. دیکھو جب نوجوان روتے ہیں نا آسمان ہلتا ہے. ہاں حوصلہ, مولا اگر بہت نزدیک آ گئے ہو تو اکیلے کوفے آنا, فاطمہ کی بیٹیوں کو ہمراہ نہ لے کے آنا, مولا کوفے والے شریف نہیں ہیں. عزیزانو, ایک مرتبہ مسلم نے اتنا ہی کہا تھا کہ ظالم نے پھر زنجیر کو کھینچا. مسلم کی گردن دارالامارہ کی چھت پر اس طرح رکھی گئی کہ تلوار سے جلاد نے حملہ کیا. مسلم کی گردن کٹ کے دارالامارہ کے اندر گری اور مسلم کا جسم دارالامارہ کی بلندی سے زمین کوفہ پر آیا. یار کیا سن رہے ہو عزیزانو تم؟ ٹھہرو بیٹا ٹھہرو. ہاں روتے رہو ابھی. میں نے کہا نا ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے, اور دیکھو معجزہ اس جملے کا کیا ہوگا. قیامت برپا ہوگی اس جملے پر. مسلم کا جسم دارالامارہ کے بلندی سے زمین پر آیا. مسلم کے لاشے کو جو غربت کے عالم میں زمین پر زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا, عزادارو زینب ہائے مسلم کہہ کے بے ہوش ہوئی, مگر عباس سے برداشت نہیں ہوا. عباس کے ہاتھ حسین کے قدموں پہ گئے. کیوں گئے؟ اس لیے کہ مسلم صرف عباس کا بھائی نہیں ہے, عباس کی بہن کا سہاگ بھی ہے, مسلم بہنوئی بھی ہے. آخری جملے آپ ماتم کرو. مسلم عباس کا غازی کا بہنوئی بھی ہے. پیروں پہ ہاتھ رکھ کے حسین کے کہتے مولا میری بہن کا سہاگ اکیلا ہے, میری بہن کا سہاگ مسلم تنہا ہے. مولا مجھ سے مسلم کی یہ تنہائی نہیں دیکھی جاتی, مجھے اجازت دے دو میں جا کر مسلم کا لاشا دفن تو کر دوں. ارے اس پہ کوئی رونے والا بھی نہیں ہے. حسین نے عباس کی پیشانی کو چوما. او میرے غیرت دار غازی ذرا غور سے دیکھ, مسلم اکیلا نہیں ہے. اب جو عباس نے دیکھا مسلم کے لاشے کو,